الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نہایت مختصر وقت ہوتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بدعات کے متعلق اپنی بات کا آغاز ہی کیا تھا کہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا۔ آنے والا جمعۃ المبارک وہ استقبال رمضان کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آج میں اپنی اس بات کو جس کا میں نے پچھلے خطبہ میں آغاز کیا تھا چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھاؤں اور کوئی بات خود سمجھوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں نے اپنی بات کو اس مقام پہ چھوڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بدعت کتنا بدترین عمل ہے۔ بدعت نام ہے ہر اس عمل کا یا ہر اس خیال کا
یا ہر اس طریقہ بندگی کا، پھر سن لے تین چیزیں، ہر اس خیال کا، ہر اس طرز بندگی کا، اور ہر عمل کا جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا جائے۔ اس کا نام شرک بھی ہے اور اس کا نام بدعت بھی ہے۔ اور بدعت وہ کام قرار پائے گا کہ جو نہ چیز قرآن کی نص سے ثابت ہو، اس کی آیت سے، اور نہ اس کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل یا آپ کی خاموشی موجود نہ ہو، اور تیسری بات کہ وہ عمل جس پہ صحابہ کا اجماع نہ ہو، اور اس کو آدمی دین سمجھ کر کرے، دنیا نہیں۔ دنیا میں تو جائز ہے، آپ کے زمانے میں اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، اگر آج جہاز پہ ہے تو یہ بدعت تو نہیں ہے نا، یہ تو دنیا کے معاملے ہیں، یہ دنیا کے اسباب ہیں۔ اور قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کی اجماع میں وہ کام نہ ہو اور ہم اسے کریں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، تو اس کا نام بدعت ہے۔ بدعت اور شرک کی حدیں سرحدیں ملتی ہیں، بدعت کی اور شرک کی حدیں اور سرحدیں یہ آپس میں ملتی ہیں، میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اس لیے ہر وہ کام دین کا دائرہ حضور کے گرد گھومتا ہے، دین کا دائرہ حضور کے گرد گھومتا ہے۔ عقائد بھی وہ اختیار کرنے ہیں جو حضور کے تھے، اور طرز بندگی بھی وہی اپنانا ہے جو حضور کا تھا، اور اعمال تو اسی طرح کرنے ہیں جس طرح حضور نے کیے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے کو دیکھتے ہو۔ دو کی بجائے اگر آدمی 3 سجدے شروع کر دے تو اس کی نماز ہے، حالانکہ اس نے بندگی میں اضافہ کیا ہے، اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ رسول کی توہین کی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے اس طرح کرنی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ پوری انسانیت کی دوڑ یہ ہے جو کلمہ گو ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے اللہ سے ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ کی نظر میں ہم جچ جائیں، اللہ کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں۔ ہر کلمہ گو کی یہ کوشش ہے، خواہش ہے، چلو کوشش نہ بھی کرے، خواہش تو ہے نا اس کی، جیسا بھی گناہ گار مسلمان ہو، آخر اس کے دل میں یہ بات تو کسی خانے میں چھپی ہوتی ہے نا۔ ایک جتنا بھی برا آدمی مسلمان ہو، اس کا جی نہیں چاہتا میری اولاد بری ہو، یہ احساس ہے اس کے اندر، اور یہ نیکی کی اپنی فطرت ہے، وہ جاگتی رہتی ہے۔ تو اس لیے تم کیا کرو، اگر تم مجھ سے رضا کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے لگ جاؤ۔ دنیا میں اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو اس درجے کی ہو، بلکہ پوری امت بھی مل جائے تو اس درجے پہ نہیں آ سکتی کہ ہم ان کے پیچھے لگ جائیں اور ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تم نبی کی راہ پہ چلو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔
اور پیاری نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے چلیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو طریقہ تم کو میرا رسول دے فَخُذُوهُ، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس طرح سے روک کے فَانْتَهُوا، فوراً رک جاؤ۔ اصل میں یہ مقام رسالت ہے، یہ شان رسالت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسی سند ہے کہ اس میں کی مخلوق میں کسی کو نہیں ملتی سوائے پیغمبر کی ذات کے۔ اور پھر آگے دوسرا پہلو اس کا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لوگوں میری اس بات کو معمولی بات نہ سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی چاہا تو نبی کی مان لی، جی چاہا تو نہ مانی، کبھی پیغمبر کی مان لی، کبھی خاص کی مان لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی ماننے کا مطلب ہے کبھی اللہ کی بندگی کر لی، اور خاص کی ماننے کا مطلب یہ ہے کبھی اپنی بندگی کر لی۔ یہی ترجمہ ہے نا اس کا، کبھی اللہ کی بندگی کر لی، کبھی اپنی بندگی کر لی۔ تو یاد رکھنا، جو یہ شخص کرے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو میرے نبی کے حبیب کے طریقے سے منہ موڑتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کیا ہے؟ میں کہوں کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کہیں یہ نہیں وہ کرنا ہے، یہ مخالفت ہے۔ حضور کہیں کہ یہ کرنا ہے، ہم کہیں یہ نہیں ہم نے وہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ مخالفت۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ ڈر جانا چاہیے۔ کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں دنیا میں ان پہ کوئی آزمائش نہ اتر آئے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ ان پہ دردناک عذاب نہ اتار دے۔ قومیں جتنی تباہ ہوئی ہیں وہ پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے نبیوں کو ستایا تھا، نوح کی قوم نے، لوط کی قوم نے، شعیب کی قوم نے، فرعونیوں نے، عاد و سمود نے، ہود اور صالح کو ستایا تھا، مخالفت کی تھی، اور اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت نہیں بنایا۔ اور آگے چلیے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جسے پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اس کے بعد اس نے نبی کی راہ کو چھوڑا۔ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ چھوڑ گیا، نولہ ما تولی، ہم پھر اس کو ادھر ہی لے جائیں گے جدھر جانا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، لوگوں یہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل امتی، یہ آیات تھی، آیات قرآن۔ اب تھوڑی سی حدیث، وقت چونکہ مختصر ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تعجب کی بات تھی نا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیل ومن ابا، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری تعلیم کے پیچھے نہ لگا دے۔ آگے چلیے،
آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے معاملے میں یعنی میرے دین میں کوئی نئی بات شامل کی فہو رد، قیامت تک مردود اور مذموم ہے. یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت. اچھا جی، مجھے ہر جمعے میں کہنا پڑتا ہے، پتہ نہیں میرے اندر احساس کمتری ہے یا کون سا خوف ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے ایک ایسی بات کا ذکر کرنا ہے جو شرک اور بدعت اکٹھی ہے، لیکن کہنے سے پہلے پتہ نہیں کوئی خوف ہے میرے اندر یا احساس کمتری ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ مجھے بار بار پچھلے جمعے میں بھی میں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ چیزیں مسالک کے درمیان اختلافی ہیں اور مسالک کی رسہ کشی اتنی سخت ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں کہ اہل حدیث دیوبندی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیوبندی اہل حدیث کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اہل تشیع ان تینوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے ہی وہ اپنا اپنا نشانہ لگائے بیٹھے، تو بات دماغ میں کیسے آئے گی؟ فرض کرو میں کسی بات پہ غلط ہوں تو میں پہلے ہی طے کر لوں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کی بات مجھے فائدہ کیسے دے گی؟ میں سمجھوں گا کیسے؟ چونکہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں ٹھیک ہوں اور حقیقت میں غلط ہوں، اور آپ مجھے سمجھانے لگیں تو آپ کی بات میرے سر سے گزرتی جائے گی، کیونکہ میں نے طے کر لیا کہ میں ٹھیک ہوں. تو اس لیے جو میں بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کے خیال میں، کسی کے اعتقاد میں، کسی کی دل کی دنیا میں وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، ایک لمحے کے لیے وہ کہہ دے کہ میں نہ ٹھیک ہوں نہ غلط ہوں، میں بات کو سمجھوں گا. اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئی تو نہ ٹھیک، نہ صحیح. تو اس لیے میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ روگ بڑا ہے، یہ بیماری، روگ کہہ لو ذرا، بیماری کے الفاظ کے معنی ذرا پھیل جاتے ہیں، روگ کہہ لیں. میں نے کہا تھا اس شرک اور بدعت کا تعلق اعتقاد سے ہو، عبادت سے ہو اور عمل سے ہو. میں عبادت کا ذکر کرتا ہوں. عبادت صرف اللہ کے لیے، بندگی، سر جھکانا، سجدہ کرنا، یہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے. اچھا، یہ مسلم معاشرہ ہے پاکستانی. اب اس میں دیکھیں کہ کیا دیکھتے نہیں کہ قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والا بالکل شرماتا نہیں، جھجکتا نہیں، ڈرتا نہیں. اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار، ان مزاروں پہ، قبروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے صاحبان علم یا ان کے پشتیبان، کوئی ان کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ بریلوی مکتبہ فکر میں عام چیز ہے نا، لیکن کوئی بریلوی عالم دین اس کا فتویٰ نہیں دیتا. یہ ذہن میں رکھے، کوئی بریلوی عالم دین قبر پہ سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتا. میں نے ایک انٹرویو سنا تھا مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے تھے کہ جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے سنا، اپنی کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا. اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، نہ مردے کو نہ زندہ کو. اچھا بھی اگر اہل سنت کے کسی مکتبہ فکر کے ہاں سجدہ قبر پہ جائز نہیں ہے تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر بھی سے ناجائز سمجھتے ہیں،
تو پھر ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خطبوں میں کہیں، تقریروں میں کہیں، تحریروں میں لکھیں، فتوے دیں اور اپنی تقریروں کا زور اس طرف کریں کہ بھئی قبروں پہ سجدہ حرام ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کو ہے، سجدہ نہ کرو، سجدہ نہ کرو۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، سن لیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قبر کو سجدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں قبروں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ عبادت میں بدعت ہے اور عبادت میں شرک ہے، دونوں۔ اور اچھا یہ تو امتی ہے نا، یہ مزاروں والے، یہ قبوں والے، یہ جبوں والے اور یہ قبروں مزاروں والے، یہ تو امتی ہے نا، بڑے نیک لوگ، بڑے اچھے لوگ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ہمارے لیے قابل صد احترام وہ شخصیات، لیکن وہ جس درجے پہ بھی چلا جائے وہ سجدے کے لائق نہیں۔ اچھا میری یہ بات جو ہے آپ اپنے دلوں میں جگہ دیں اسے، اپنے ذہنوں میں جگہ دیں اسے، اور پھر اس پہ غور کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے میں آپ کو منوا کے اٹھوں گا، اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، او بھائی اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک آدمی جو دنیا میں زندہ اللہ کو سجدہ کرتا تھا، جب وہ مر کے مٹی کے اندر چلا گیا اب اسے سجدہ کیا جائے، کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ عقل اس کا جواز دیتی ہے؟ دیتی نہیں۔ تو اس لیے یہ لڑائی کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ جو قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ لڑائی، مناظرے، تکرار، مجادلے سے بات حل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بہت بڑا روگ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اب کرنا کیا ہے کہ یہ صاحبان منبر کی ہی صرف ذمہ داری نہیں، آپ بھی اس امت کے ذمہ دار افراد ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کا زور کلام، زور بیان جہاں جہاں تک جا سکے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن پہلے دنیا سے جانے کے آپ منبر پہ بیٹھے نماز ظہر پڑھ کر، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے اصحاب، لا تتخذوا قبری وسنا، لا تجعلوا قبری وسنا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے صحابہ، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ لوگوں میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا۔ اچھا جی، اس سے واضح بیان ہے کوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ جب سجدہ نبی کی قبر کے لیے درست نہیں ہے تو ایک عام امتی کے لیے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اے اللہ میری قبر پہ سجدہ نہ ہو، یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس ماحول میں بھی نبی پاک کی قبر پہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ حفاظت میرے اللہ کی طرف سے، یہ حفاظت میرے اللہ، تھوڑی آواز کٹائے زیادہ ہو، یہ حفاظت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے روضہ اطہر کی۔ اور جو قبروں کو پکا بنانے سے منع کیا گیا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ حکمت تھی۔ جب قبریں باقی رہیں گی، ان کے نشان بڑے بڑے باقی رہیں گے، تو انسانی فطرت اس کی طرف راغب ہوگی کہ یہ قبر والا کہیں پتہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ تو اس لیے عبادت سے مراد بندگی،
اور کسی قبر پہ کسی حالت میں جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے، آپ کہیں گے جی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہے، معاشرتی مسائل بڑے ہیں، مہنگائی ہے، خیانت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رازنی ہے اور اصلاح معاشرہ کی بہت ساری باتیں ہیں۔ غریب کا چولہا بجھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں امت کے عقیدے کی انگیٹھی بھی بڑی دیر سے بجھ چکی ہے، عقیدے کے چراغ بھی بڑی دیر سے بجھ چکے ہیں۔ انہیں زندہ کرنا، انہیں جلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی حالت میں کسی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہ عبادت کے تعلق ہو گیا، اور دوسرا خیالی زندگی میں یہ سمجھنا، اعتقاد میں سمجھنا کہ یہ صاحب قبر بڑی کرنے والا ہے، یہ مشکلیں حل کرتا ہے، یہ دعائیں سنتا ہے، یہ حاجت براری کرتا ہے، یہ اولاد بھی دے سکتا ہے، یہ بارش بھی برسا سکتا ہے، یہ مشکلیں آسان بھی کر سکتا ہے، یہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے، یہ الجھی سلجھا بھی سکتا ہے۔ اس کا تعلق ہے اعتقاد سے، عقیدے سے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ بہت بڑی اسلام کی شخصیت، جس کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ زین العابدین کتنا بڑا نام ہے۔ روضہ اطہر کے پاس کھڑے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کچھ بول رہا تھا۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ متقدمین محدثین میں سے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے اسے بلایا، ابھی ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور کیا کر رہے ہو؟ تمہیں خبر نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، یا اللہ میری قبر کو بتوں کی طرح نہ کر دینا، کہ جیسے بتوں کے پاس جا کر مانگتے تھے، کیا مانگتے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اس اللہ سے مانگو۔ یہ امام زین العابدین نے اس سے کہا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جا رہا تھا بار بار کسی قبر پہ، آتا جاتا فرمانے لگے کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا میں بڑی دیر سے اسے پکار رہا ہوں کہ میرا یہ کام ہے، کروا دے یا کر دے، دونوں ہی باتیں ہیں نا، یا کروا دے یا کر دے۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے میری بات سنی بھی ہے کہ نہیں۔ فرمانے لگے کتنی دیر؟ اتنی دیر سے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اوے اللہ کے بندے، اتنی دیر سے تو پکار رہا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، اب تو شرم کر۔ اور یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اس پہ قرآن مجید کی آیت توجہ فرمانا، اللہ کی ذات عالی فرماتی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو ان کو جا کے پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ان کی بات کا جواب قیامت تک بھی نہیں دے سکتا۔ وَهُم مِّن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے قبر کے اوپر پکارنے والا کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے سنایا، اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ وہ لوگوں جن کی قبروں پہ تم گرے پڑے ہو، بتاؤ انہوں نے دنیا میں کوئی چیز بنائی ہے؟ یہ کسی چیز کے خالق ہیں؟ امواتن، یہ تو بیچارے مر گئے، غیر احیاء، ان میں کوئی زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور ایک ہے، یہ تو میں نے اعتقاد کے حوالے سے، اچھا بھی آپ یہ بتائیں
میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑتا ہوں، مثلا کوئی آدمی کسی دربار پہ چلا جاتا ہے، کسی بڑے بزرگ کی دربار پہ درگاہ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اب اسے کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے اسے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے اے فلاں بزرگ آپ میری مدد کیجئے، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد چاہیے، اچھا بھی کیا ایک اہل علم کا دماغ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس سے یہ کہنا چاہیے؟ کیوں جی؟ میں غریب ہوں، میری غربت دور کر دے، میں فقیر ہوں، میرا فقر دور کر دے، میں بے زور ہوں، مجھے زور آور بنا دے، یہ بات جچتی ہے اس حال میں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو؟ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن ہر قصہ ہر کہانی ایک سبق دے کے جاتا ہے۔ یہ عام قصے کہانیوں کی بات کتاب نہیں ہے، ہر قصہ ہر کہانی ایک سبق دے کے جاتا ہے، ہر کہانی ہر قصہ ایک سبق دے کے جاتا ہے۔ کہ اسے یہ کہیں ہم کہ یہ کر دو بھائی، اچھا پھر بتاؤ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کچھ تو وہاں جا کے کہنا چاہیے نا۔ اوے اللہ کے بندو، کہنا تو یہ ہے کہ ان کے درجے بلند کر دے۔ کبھی اپنے باپ کی قبر پہ بھی جا کے کہا یہ بات، کبھی ماں کی قبر پہ بھی جا کر یہ الفاظ کہے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ بھی گئے ہیں۔ ان قبروں پہ جاؤ اور ان پہ کھڑے ہو کے رو رو کے کہو یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، میرے والدین کے درجے بلند کر دے۔ قبروں پہ جانے کے لیے تو یہ تعلیم تھی۔ وہ بیچارے پتہ نہیں کس حال میں پڑے ہوئے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ایک برزخ میں، ایک پردے میں ہے، قیامت تک کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے۔ شہداء صالحین اپنے اللہ کے ہاں روزیاں پا رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ قرآن قصے کہانیاں نبیوں کے بیان کرتا ہے، قصے کہانیاں، اور ان کو پڑھو، انہیں دیکھو۔ ابراہیم کی قبر فلسطین میں تھی اور یعقوب ان کا بیٹا، ان کا پوتا فلسطین میں اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرتے کرتے آنکھیں کھو بیٹھا ہے نا۔ ابراہیم کون ہے؟ جد الانبیاء، نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، آگ میں کودنے والے اللہ کے لیے، آگ کو ٹھنڈا کیا اللہ نے اس کے لیے۔ اس سے بڑے پیر، بزرگ، نبی، ہستی، بلکہ میں نے ایک ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین تھے، میں نے ان کا ایک مقالہ سنا تھا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، جی ہم تو حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں یا اللہ ایسے برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ایسے ہے نا ابراہیم پہ کی، اس کا مطلب ہوا ابراہیم افضل تھے۔ سوال تو اچھا تھا ان کا، کہنے لگے جزوی اعتبار سے ابراہیم ہمارے نبی سے افضل بھی ہیں، جزوی لحاظ سے، لیکن کلی اعتبار سے ہمارے نبی افضل ہیں۔ اور وہ جزوی چیز یہ تھی، اللہ نے نسل ابراہیم سے نبوت چلائی اور نسل محمد سے نبوت نہیں ہے، یہ جزوی فضیلت تھی ان کی۔ اتنے بڑے نبی فلسطین میں دفن، یعقوب اس کے پڑوسی، بیٹا گم، اللہ سے رو رو کے اشکو الیک ضعف قوتی، اشکو الیک ضعف قوتی، اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ اپنی بے بسی کی شکایت تیری بارگاہ میں، اپنے غم کی شکایت تیری بارگاہ میں، یعقوب کی جدائی کی شکایت تیری بارگاہ میں۔ وہ مصر میں ہے، خبر نہیں، پکار اللہ سے، ابراہیم سے کوئی التجا نہیں کی۔
اے میرے دادا جان تم بڑے نبی ہو، اللہ سے کہیے کہ میرا یوسف واپس آ جائے۔ یعقوب کی طرح پکارو، نوح کی طرح پکارو، جب قوم کے سامنے بے بس، ابراہیم کی طرح پکارو اگر اولاد نہیں، زکریا کی طرح پکارو اولاد نہیں، بے بس ہو تو موسیٰ کی طرح پکارو، کلزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی نا انہوں نے، جاؤ تو صحیح، بیمار ہو تو ایوب کی طرح، اور پانیوں کے اندر چلے گئے ہو تو یونس کی طرح، دیکھو تو صحیح، یہ سارے واقعات پڑھو۔ ایک جملہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، اے میرے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ میرے متعلق پوچھے نا اللہ کہاں ہے، کہو بڑا قریب ہے، ادعونی پکار کر دیکھو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نا تو میں شارق سے قریب تمہارے پاس ہوتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے، اتنے قریب رب کو واسطے کی ضرورت ہے، توسل کی ضرورت ہے، توسط کی ضرورت، ایسے خدا کو ضرورت نہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس کی بات سن رہا ہے، ایسا خدا جو جہیز سے پاک، سمت سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، اکتانے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، مغلوب ہونے سے پاک، غالب اللہ، حاکم اللہ، قادر قدیر اللہ، مقتدر بادشاہ اللہ، عالم الغیب والشہادہ اللہ، متعال اللہ، علی اللہ، اعلی اللہ، خبیر و بصیر اللہ، رؤوف و رحیم اللہ، اور پوری انسانیت کی ہر خواہش کو سن کے ایک لمحے میں عطا کر دینے والا اللہ۔ آؤ اس اللہ کی طرف، پھر دیکھنا بگڑی کیسے بنتی ہے، الجھیاں کیسے سلجھتی ہیں، پکارو جہاں بھی ہو، دریاؤں میں تو تب بھی، کوثاروں میں تو تب بھی، میدانوں فضاؤں ہواؤں میں ہو تو تب بھی، تم جہاں بھی ہو پکار کر دیکھو، کبھی نامراد نہیں رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔